بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 896۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں دنیا میں تو بعد میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں۔ تو یہ دن، جمعے کا دن، وہ ہے جس کے بارے میں اہل کتاب نے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتلا دیا۔ اس کے بعد دوسرا دن ہفتہ یہود کا دن ہے اور تیسرا دن اتوار نصارہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ دوستو، اگر اس حدیث کا مفہوم آسان الفاظ میں بیان کروں تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 896، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں ہم بعد میں آئے ہیں، کہ دنیا میں ہماری جو امت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ سب سے آخر میں آئی ہے۔ سب سے آخری امت کس کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور سب سے آخری نبی کون سے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی سب سے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی نبی کی کوئی امت نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو امت ہے یہ کس کی امت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت امتی ہونے کی نسبت سے اللہ پاک نے ہمارے اوپر بڑا کرم نوازی کیا، بڑی اللہ پاک نے ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارشیں کی ہیں۔ اللہ پاک نے جو ہے نا کہ ہمیں ان کی نسبت سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور ان کی امتی ہونے کی نسبت سے اللہ نے ہمیں بڑے انعاموں سے نوازا ہے۔ اور اس میں ایک اللہ پاک کی کرم نوازی یہ بھی ہے کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، اس دن جو ہے نا کہ جتنی بھی امتیں آج سے پہلے گزری ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی امت سے پہلے یا اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان کی جتنی بھی امتیں ہوں گی، ان سب کا حساب ہم سے بعد میں ہوگا۔ اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی نسبت سے ہمارا حساب کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس قیامت والے دن ہم سب سے آگے ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے، فرق اس بات کا ہے کہ جو یہود اور نصارہ گزرے ہم سے پہلے، ان کو بھی کتاب ملی تھی۔ جیسے مسلمانوں کو کتاب ملی ہے قرآن پاک، اللہ پاک نے ان کو بھی کتاب عطا کی تھی۔ اور وہ جو کتابیں تھیں ان میں جو ہے نا کہ ان کا اہل کتاب والوں کا اختلاف تھا اس دن کے بارے میں۔ کس دن کے بارے میں؟ جمعے والے دن کے بارے میں۔ کہ اللہ پاک نے جو ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دن اللہ پاک نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ کس دن کے بارے میں؟ کہ جمعے والے دن کے بارے میں، کہ جمعے کے دن کی اتنی فضیلت ہے۔ جمعے کے دن کے بارے میں پہلے بھی میں بہت ساری حدیثیں بیان کر چکا ہوں، کہ ایک حدیث میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جو شخص جمعے والے دن جو ہے نا کہ غسل کرے، پاک صاف ہو، اور جو بھی اس کے گھر میں تیل یا خوشبو میسر ہوتی ہے وہ لگا کے جمعے والے دن جمعے کی نماز کے لیے چلا جائے، اور جا کے جہاں پر بھی مسجد میں جگہ ملتی ہے لوگوں کے اوپر سے پھیلانگا نہیں ہے، جدھر بھی جگہ ملتی ہے وہاں پر بیٹھ جائے، اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے جتنے جو ہے نا کہ وہ نفل نماز ادا کر سکتا ہے کرے۔ اس کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے، جیسے امام صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں، اور جب جو نماز ادا کر لے گا جمعے کی نماز کا، تو اس کا اجر کیا اللہ پاک اس کو دیں گے کہ اس کے جو پچھلے جمعے تک کے گناہ ہوں گے وہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ تو دوستو، اسی طرح سے جو ہے نا کہ جمعے کی نسبت سے ہمیں بہت ساری جو ہے نا کہ بہت سارے اللہ پاک نے فضیلتیں دی ہیں۔ تو ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جمعے والے دن کے بارے میں ہمیں جو ہے نا کہ اللہ پاک نے بتلا بھی دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو جمعے والے دن ہوگا، جو حساب کتاب کا دن ہوگا، قیامت والے دن ہوگا، اس میں دن میں جو ہے نا کہ ہمارا حساب کتاب سب سے پہلے ہوگا، کیونکہ جو قیامت جمعے والے دن آنی ہے اور قیامت والے دن یہ حساب کتاب شروع ہونا ہے۔ جمعے والے دن جب جو ہے نا یہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، تو اللہ پاک جو ہے نا جب قیامت آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، جب انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو وہ دن کون سا ہوگا؟ جمعے والے دن کا، جمعے کا دن ہوگا۔ اس دن جو ہے نا کہ سب سے پہلے کس کی امت کا حساب کتاب ہوگا؟ ہماری امت کا حساب کتاب ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب کتاب ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا کہ یہ بھی جو ہے نا کہ ہمارے اوپر یا ہماری امت جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی بدولت ہمارے اوپر اللہ کا ایک کرم یہ بھی ہوگا کہ باقی ساری امتیں انتظار میں کھڑی ہوں گی کہ ہمارا حساب کب ہوگا۔ ہر بندہ اس دن جو ہے نا پریشان کھڑا ہوگا کہ یار میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے نا کہ اللہ پاک کا یہ بھی کرم ہوگا کہ جو ہے نا کہ اللہ پاک نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو اس انتظار میں بھی نہیں کھڑا کرنا پڑے گا، کہ یہ نہیں کہ
جی सबसे बाद में जो है ना आपका हिसाब होगा, आप बाद में आए नहीं. जो अब हमारी उम्मत दुनिया में आखिरत में आई है, लेकिन क़यामत वाले दिन इसका हिसाब किताब सबसे पहले होना है. उसकी वजह क्या है कि अहले किताब वालों को जुम्मे वाले दिन में इख्तिलाफ था. पहले इसलिए जुम्मे वाला दिन जो है वो मुसलमानों का दिन है, तो पहला दिन जो है कि वो किसका होगा, हम मुसलमानों का होगा. दूसरा दिन जो है वो यहूद का है, हफ्ते वाला दिन, और तीसरा दिन नसारा का है जो इतवार का दिन है. ये चीज़ फरमाने के बाद नबी पाक वसल्लम ने खामोशी इख्तियार कर ली. यानी कि जो है ना कि उन्होंने फरमा दिया है कि जो जुम्मे का दिन है उस दिन हिसाब किताब शुरू होगा. तो और जिस दिन हिसाब किताब शुरू होगा तो दोबारा जो है ना अल्लाह पाक का दरबार लगेगा. उस दिन जो है ना कि क्या होगा कि सबसे पहला हिसाब किताब किसका होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का होगा. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का सबसे पहले हिसाब किताब होगा. तो दोस्तों जो है ना एक चीज़ जो है ना कि ये जो हदीस का मफ़हूम बयान करता हूँ, मैं अपने अल्फाज में बयान करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोगों को इसकी समझ आ जाए. ठीक है, तो कोशिश हमने ये भी करनी है कि जो है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के साथ साथ हमने उनके तरीकों पे अमल भी करना है. जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हिसाब सबसे पहले होना है, तो ये ना हो कि वहाँ पर जो है ना कि शर्मिंदगी उठानी पड़े. नबी पाक बाकी अंबिया कराम जो भी होंगे सब वहाँ पर होंगे, तो जो है ना कि वहाँ पर शर्मिंदगी ना होनी चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, उनका हिसाब किताब सबसे पहले हो रहा है, और हम जो है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना कि जो उम्मती हैं कि उनके जो है ना कि उनमें ये ऐसे गुनहगार पाए जाएं, ऐसे हो जिनको जो है ना कि सज़ा हो रही हो, जहन्नम में जा रही हो, तो बाकी उम्मतें देख रही हो, तो ये जो है ना कि ये मुनासिब नहीं है. इसलिए हमें जो है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के लिहाज से जो है ना कि इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हमें जो है ना कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए. अल्लाह के हुक्म अहकाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक जो है ना कि उनको पूरा करना चाहिए. तो सब इसके ऊपर अमल करेंगे इंशाअल्लाह जी. जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया.